آپ کو بتائیں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر الاحمد الصباح کی ملاقات۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کویت کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کے کویت کے ساتھ مضبوط شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اور کویت علاقائی امن اور خوشحالی کے مشترکہ ویژن پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ کویت کے سفیر ناصر عبد الرحمن جاسم التمیری بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرہ جابر الاحمد الصباح نے ملاقات کی ہے، جس میں پاک کویت تعلقات، دو طرفہ تعاون، علاقائی امن اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ دوران ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر کویت اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور کویت کے برادرانہ تعلقات باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور دیرینہ دوستی پر مبنی ہیں۔ شہباز شریف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مخلص ثالث اور سہولت کار کے کردار کا اعادہ کیا، جبکہ کویت اور دیگر خلیجی برادر ممالک پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، زراعت، آئی ٹی اور سمندری شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے پہلے کمانڈر جنرل عامر رضا نے نیول ہیڈ کوارٹرز اور ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں سروسز چیفز نے جنرل سید عامر رضا کو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے پہلے کمانڈر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور قومی سلامتی سے متعلق مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر تینوں مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ تعاون، ہم آہنگی اور رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں گرما گرمی بڑھ گئی۔ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہیں، یہ ہمیشہ دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آ جائیں گے، لیکن ہم انہیں کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ ان کا پہلا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی دھاندلی کی وجہ سے بنا، ان کا وزیر اعظم بھی آر او الیکشن کی وجہ سے بنا۔ مظفر آباد میں رہنے والے آپ کی سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا تھا، جہاں عوام کے ووٹ کی طاقت سے ہمیں شکست ہوگی تو ہم اسے دل سے تسلیم کریں گے، لیکن ہم چوری شدہ الیکشن کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ چودھری یاسین کی آبائی سیٹ پر 30 پولنگ اسٹیشن پر قبضہ کر کے ٹھپے لگائے گئے۔ ہم چودھری یاسین کی شکست کو قبول نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی کشمیر کی عوام کو حق ملکیت دلوانا چاہتی ہے۔ میں یہ حقوق بندوق کے زور پر نہیں، الیکشن جیت کر دلواؤں گا۔ پیپلز پارٹی جو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر مائنڈ ہے، دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ قیامت کتنے بجے ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر طنز۔ کہا کہ آپ کے پاس کارکردگی ہوتی، گورننس ہوتی، عوام کے لیے ایجنڈا ہوتا تو دوسروں پر حملوں میں وقت ضائع نہ کرتے۔ سندھ میں 17 سال حکومت کے باوجود بتانے کو کچھ نہیں تھا۔ اب دھاندلی کا رونا نہیں، اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اپنے ایک اور بیان میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو آزاد کشمیر میں شکست تسلیم کریں اور سندھ کی محرومیاں ختم کرنے پر توجہ دیں۔ قیامت 2024 میں آ گئی تھی جب مینڈیٹ خیرات میں بانٹے گئے، یہ آپ نہیں فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل۔ کہا کہ نون لیگ کشمیر میں بھی دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتی ہے،
جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب خیراتی مینڈیٹ پر بیٹھی ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز چور دروازے سے اقتدار میں آئے۔ انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں دھاندلی اور خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت بنائی۔ کراچی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کراچی کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، تاہم کراچی صرف ایک شہر نہیں بلکہ پورے ملک کی معیشت کا مرکز ہے، اس لیے اس کے مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دینا ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج عوام کا فیصلہ ہیں، لوگوں نے نون لیگ کی کارکردگی کا انتخاب کیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ بعض سیاسی جماعتوں کا رویہ غیر جمہوری نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات افسوسناک ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے انتخابی مہم کے دوران سیاسی تلخی سے گریز کیا اور عوام نے میرپور ڈویژن میں پنجاب کی ترقیاتی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ دیا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ الزام تراشی کے بجائے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کی جائے۔ سندھ خصوصاً کراچی میں ٹرانسپورٹ، صفائی، صحت، تعلیم اور امن و امان سمیت مختلف شعبوں میں عوام کو مسائل کا سامنا ہے، جبکہ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کے نتائج نمایاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے حملوں کا سخت جواب دینے کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے اردن میں فوجی اڈے پر سرپرائز میزائل حملے کیے۔ امریکی فوج نے منٹوں میں ایران سے فائر کیے جانے والے میزائل مار گرائے۔ ٹرمپ نے کہا رات گئے عراق پر مزاحمتی گروپوں پر حملے سعودیہ کی ہم آہنگی سے کیے۔ انہوں نے ان ملیشیاؤں کو دنیا کے لیے کینسر قرار دیا، کہا کہ ان کی انتظامیہ ایران کی حمایت یافتہ پراکسی گروہوں کے خلاف مزید اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ اور آپ کو خبر دیں گے ایران نے چین سے سینکڑوں فضائی دفاعی میزائل خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی راؤٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے چین سے 300 سے 400 تک مین پیڈ فضائی دفاعی میزائل نظام خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ معاہدے کی مالیت 60 سے 70 ملین ڈالرز ہے۔ راؤٹرز کے مطابق ایران کو آئندہ ہفتوں میں QW-12 اور FN-16 طرز کے میزائلوں کی پہلی کھیپ موصول ہونے کا امکان ہے۔ معاہدہ ہانگ کانگ میں قائم ایک کمپنی کے ذریعے طے پایا۔ ایران اپنی فضائی دفاعی صلاحیت کو دوبارہ مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے راؤٹرز کی رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیجنگ ہمیشہ امن کے فروغ اور تنازعات کے خاتمے کی حمایت کرتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بارکھان کے علاقے رکنی میں آپریشن کے لیے جاتے ہوئے شہید ہونے والے بلوچستان پولیس کے DSP مرید بگٹی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ DSP مرید بگٹی نے وطن کے لیے جان کا نذرانہ دے کر شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید افسر شجاعت، فرض شناسی اور قربانی کی لازوال مثال ہیں اور بارکھان میں امن کے قیام کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر داخلہ نے شہید کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قوم بلوچستان پولیس کے اس بہادر سپوت کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBI اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس ہوا، جس میں محصولات میں اضافے، ٹیکس نظام میں اصلاحات اور ادارہ جاتی کارکردگی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ مختلف شعبوں میں ٹیکس اسداد کے درست تخمینے کے لیے ایک جامع اور سائنٹیفک طریقہ کار وضع کر کے پیش کیا جائے، جبکہ پاور سیکٹر کے تعاون سے غیر رسمی معاشی سرگرمیوں اور ٹیکس چوری میں ملوث افراد اور کاروباروں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چینی کی پیداواری شعبے اور FBR کے عدد و شمار میں ہم آہنگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ FBR کا نصب کردہ ٹریک اینڈ ٹریس نظام مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کامیابی پر چیئرمین FBR اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا، کہا کہ حکومت نے برآمدی اور مقامی صنعت کو ٹیکس کے حوالے سے ہر ممکن سہولت فراہم کی ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ یوں ہی جاری رکھا جائے گا۔ اور کراچی والوں دل تھام لیجئے، کیونکہ بادلوں نے آخرکار شہر قائد کا پتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ گرمی، حبس اور پسینے سے ستائش شہریوں کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ مون سون کا نیا اسپیل کراچی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔
کہیں کالی گھٹائیں، کہیں سمندری ہوائیں اور کہیں چائے پکوڑوں کی تیاریاں. تو کیا واقعی کراچی کا موڈ بدلنے والا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. گرمی کی مار، حبس کا وار اور کراچی کے شہریوں کا جینا بے حال. مچھلی بازار بنے شہر قائد میں ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ آخر مونسون کے بادل کہاں روٹ گئے. تو لیجئے جناب، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. بادلوں نے کراچی کا رخ کر لیا ہے اور موسم بدلنے کو ہے. جی ہاں، اس وقت شہر کا پارا بھلے 29 ڈگری ہو، لیکن ہوا میں 79% نمی کی وجہ سے گرمی کا جھٹکا پورے 36 ڈگری کا لگ رہا ہے. لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب سے آنے والی ٹھنڈی ہوائیں اب کراچی کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے تیار ہیں اور مونسون کا نیا سسٹم شہر میں دستک دے رہا ہے. کہیں رم جھم، کہیں بوندا باندی. نارتھ ناظم آباد سے لے کر ڈیفینس تک آسمان پر کالی گھٹائیں ڈیرے ڈال چکی ہیں. تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور شہریوں نے ابھی سے پکوڑوں اور کڑک چائے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. کراچی کا موسم اس وقت الٹرا پرو میکس خوشگوار ہو چکا ہے. لیکن خبردار، جہاں موسم خوشگوار ہے وہیں کے الیکٹرک نے بھی تاروں اور کھمبوں سے دور رہنے کا الرٹ جاری کر دیا ہے. تو موسم کا مزہ لیں مگر احتیاط کے ساتھ. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی. وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا چھٹا اجلاس وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت ہوا، جس میں وفاقی وزراء، چیئرمین NDMA، متعلقہ وزارتوں اور اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. اجلاس میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں مونسون بارشوں، دریاؤں کی صورتحال، سیلابی کیفیت، جاری امدادی سرگرمیوں اور آئندہ دنوں کے موسمی امکانات پر بریفنگ دی. اجلاس کو بتایا گیا کہ 29 جولائی سے 5 اگست تک ملک بھر میں مونسون کا نیا سلسلہ جاری رہے گا، جس کے باعث پہاڑی علاقوں میں فلیش فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ، جبکہ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. NDMA کے مطابق 26 جون سے 28 جولائی کے دوران مونسون سے متعلق مختلف حادثات میں 109 افراد جاں بحق اور 362 زخمی ہوئے. کمیٹی نے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے، ریسکیو وسائل، امدادی سامان اور بنیادی سہولیات کی مسلسل دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی. سیالکوٹ میں موسلادھار بارش، رنگ پورہ سمیت متعدد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بارش ہوتے ہی رنگ پورہ چوک میں نکاسی آب کا کام شروع کر دیا گیا. صورتحال کی مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے لطیف خان کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، سیالکوٹ میں مونسون کی شدید اور طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے. صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے MD واسا فیصل شہزاد نے رنگ پورہ چوک کا دورہ کیا. رنگ پورہ چوک کے اندر کھڑا ہوں، اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ ایریا ہے جو ہمارا سب سے لو لائنگ ایریا ہے، اور یہاں پہ ہمارا آلریڈی ایک کیمپ بھی لگا ہوا ہے جو کہ ہمارا واسا کی طرف سے لگایا گیا اور لو لائنگ ایریا کی وجہ سے لگایا گیا. آج صبح ہمارے پاس جو بارش ہوئی ہے، ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے ڈزلنگ ہو رہی ہے. ہمارے پاس صبح بارش ہوئی ہے 157 ملی میٹر، اور 157 ملی میٹر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی سٹی اس طریقے سے ڈیزائن نہیں، اور یہ بھی سٹی زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 ملی میٹر کے حساب سے ڈیزائن. 18 قسط کے اوپر جا چکے ہیں ہم اپنا جو اس سیٹ اپ کو لے کے. جب بھی 18 قسط کے اوپر گیا تو آپ اس کا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پانی کا لیول کتنا ڈاؤن ہے. واسا اسٹیبلش ہوئے ابھی سال نہیں ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تمام ڈرینز کو صاف کیا ہوا تھا. ہم نے نئے ڈسپوزل سیکشنز کے اندر اپنی کیپیسٹی کو انہینس کیا. اس کے ساتھ جو اگر آپ ہمارا دیکھیں تو محلہ اسلام آباد میں ہم نے ایک اور اربن فلڈنگ کے لیے ڈسپوزل سیکشن بنا لیا. MD واسا کا مزید کہنا تھا کہ اتنی شدید اور طوفانی بارش کے باوجود واسا کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیمرہ مین کے ساتھ لطیف خان، NTN نیوز، سیالکوٹ. جی محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں 31 جولائی سے 2 اگست کے دوران آندھی، گرج چمک اور بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے متعدد شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں موجود ہوا کا شدید کم دباؤ مزید شدت اختیار کر کے ڈیپ ڈپریشن کی شکل میں بھارت کی ریاستوں اڑیسہ اور چھتیس گڑھ کے قریب موجود ہے.
جس کے اثرات پاکستان کے جنوبی علاقوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ پیش گوئی کے مطابق تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، بدین، سجاول، ٹھٹا، کشمور، لاڑکانہ اور کراچی میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر متعلقہ اداروں اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے ترجمان آزاد کشمیر پولیس خاور علی شوکت کا کہنا ہے کہ راولکوٹ میں فورسز پر شرپسندوں کے حملے میں ایک رینجرز اہلکار شہید جبکہ پولیس اور رینجرز کے 15 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پریس کانفرنس کے دوران ترجمان آزاد کشمیر پولیس خاور علی شوکت نے کہا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی پرم تحریک نہیں بلکہ مسلح گروہ ہے، تانے بانے کسی اور جگہ سے ملتے ہیں۔ فورسز تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، جہاں حملہ ہوتا ہے صرف وہیں کارروائی کی جاتی ہے۔ خاور علی شوکت نے کہا کہ مسلح افراد جدید ہتھیاروں کے ساتھ مختلف عمارتوں پر مورچہ بند ہیں۔ کئی شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور اداروں پر حملہ کسی صورت قبول نہیں۔ ملک دشمن عناصر کی جانب سے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ شرپسند عناصر آزاد کشمیر کے امن کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے امن کو کسی صورت تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ پولیس نے متعدد شرپسند عناصر کو گرفتار کیا ہے۔